الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی سلسلہ وار گفتگو میں غسل و کفن کے فضائل یعنی غسل و کفن دینے کے فضائل اور اس کے احکام اس عنوان کے تحت گفتگو کریں گے۔ ہمارے ہاں اکثر میں نے دیکھا اکثر لوگ ایک غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں، اور جن میں کہ خاص کر کے ہماری خواتین ہیں، تو ان کا کہنا یہ رہتا ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد اس کی عورت کا اس سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے، یا بیوی کی وفات کے بعد شوہر کا اس سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے، اور شوہر اپنی بیوی کو کاندھا نہیں دے سکتا کیونکہ ان کا تعلق منقطع ہو چکا ہے۔ لیکن ایسا بالکل غلط ہے، باطل ہے اور شریعت کے خلاف ہے۔ بلکہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے اس غلط فہمی کا ازالہ کر دوں تاکہ لوگوں تک صحیح بات، صحیح مسئلہ پہنچ جائے۔ جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ غیر شرعی دلیل پر مبنی ہوتی ہیں کہ فلاں ایسا کہہ رہا تھا، فلاں ایسا کہتا، میں نے سنا ہے، تو ہمارے دین اسلام میں سنی اور سنائی ہوئی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں اور کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو غسل دے سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر مجھے پہلے یہ خیال آ جاتا جو بعد میں آیا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر مجھے یہ پہلے خیال آ جاتا جو بعد میں آیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی ازواج مطہرات ہی غسل دیتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث، اس کا حدیث نمبر 1464 اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 3141۔ اسی ضمن میں اگلی حدیث ام جعفر بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے اسماء، جب میں فوت ہو جاؤں تو تم اور مولا علی مل کر مجھے غسل دینا۔ سو ان کو مولا علی علیہ السلام اور اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے غسل دیا، یعنی کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جب وفات ہوئی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اور حضرت مولا علی علیہ السلام نے ان کو غسل دیا۔ تو یہ بات پوری طرح سے واضح ہو گئی کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور اس کو کاندھا بھی لگا سکتا ہے۔ یہ بہقی سنن کبریٰ کی حدیث، اس کا حدیث نمبر ہے 6660۔ حضرت عبد الرحمن بن اسود بیان کرتے ہیں کہ بے شک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو غسل دیا
جب وہ فوت ہو گئیں پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ خاوند زیادہ حقدار ہے کہ وہ بیوی کو غسل دے، خاوند زیادہ حقدار ہے۔ ہمارے ہاں کو تو معاملہ ہی تھوڑا سا، بالکل تھوڑا کیا بہت زیادہ الگ ہے، بالکل برعکس ہے، بلکہ حدیث کے خلاف ہے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، صحابہ کے اقوال کے خلاف ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق میاں اور بیوی کے درمیان جو تعلق منقطع ہو گیا، ایسا بالکل نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے قبل فوت ہو جاؤ تو میں تمہیں غسل دوں گا اور تمہارا جنازہ پڑھ کر دفن کر دوں گا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم، آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام فرما رہے کہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ تو میں تمہیں غسل دوں گا اور تمہارا جنازہ پڑھ کر تمہیں دفن کر دوں گا۔ یہ بہقی سنن کبریٰ کی حدیث نمبر ہے 66-59۔ اور یہ تو بات پوری طرح سے واضح ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی تھی کہ انہیں غسل ان کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیں۔ یہ وصیت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو غسل دیں، لیکن ان کی موت کے وقت وہ بہت کمزور ہو چکی تھیں، اس لیے ان کا تعاون عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ یہ بہقی سنن کبریٰ کی حدیث ہے 66-63۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جسے اس کی بیوی نے غسل دیا اور وہ پرانے کپڑوں میں کفن دیا گیا، ایسا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جسے اس کی بیوی نے غسل دیا، یعنی اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعا تھی اور آپ کا قول مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جسے اس کی بیوی نے غسل دیا اور وہ اپنے پرانے کپڑوں میں کفن دیا گیا، اور ایسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا کہ انہیں غسل ان کی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیا اور کفن انہی کپڑوں میں دیا گیا جو انہوں نے پرانے کر لیے تھے۔ یہ بھی بہقی سنن کبریٰ کی حدیث نمبر 66-64۔ غسل و کفن دینے کے کیا کیا فضائل ہیں، اب ہم اس بات پر روشنی ڈالیں گے۔ حالانکہ کچھ چیزیں ہم بیچ میں چھوڑ رہے ہیں اور اس کی مزید تفصیلات کے لیے آپ ہماری کتاب موت کی سختیاں اور قبر کا عذاب archive.org سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی مزید تفصیلات اور اس کے جو جانکاری ہے وہ آپ اس سے جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو غسل و کفن دینے کے فضائل۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میت کو غسل دیا اور اس کے عیب کو چھپایا تو اس کی 40 مرتبہ مغفرت کی جائے گی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ جس شخص نے میت کو غسل دیا اور اس کے عیب کو چھپایا
تو اس کی 40 مرتبہ مغفرت کی جائے گی، اور جس نے میت کو کفن دیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا باریک اور ریشم کا لباس پہنائے گا۔ یہ غسل دینے کی فضیلت ہے، یہ اس کا ثواب ہے، یہ اس کا ثواب ہے۔ کتنا عظیم ثواب ہے غسل دینے کا، کفن دینے کا۔ تو جس نے میت کو کفن دیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا باریک اور ریشم کا لباس پہنائے گا، اور جس نے میت کے لیے قبر کھودی اور اس کو اس میں دفن کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت تک ایسے ہی اجر ملے گا جیسے کسی کو گھر اور ٹھکانہ دینے کا اجر ملتا ہے۔ یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی اجر دیتا رہے گا، جب تک قیامت باقی نہ ہو جائے گی تب تک اس کو اجر ملتا رہے گا۔ یہ بہقی شعب الایمان کی حدیث 9265 اور حاکم کی حدیث 1307۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میت کو غسل دیا اور اس کے عیب کو چھپایا تو اس کے گناہ اور خطائیں ایسے نیست و نابود ہو جائیں گی جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو، یعنی آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے غسل دینے کی، کفن دینے کی، یعنی اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ فضیلتیں ہیں اور یہ اس کے ثواب ہیں۔ یہ بہقی شعب الایمان کی حدیث نمبر 9266۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میت کو کفن پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا ریشمی لباس پہنائے گا۔ یہ ابن ابی شیبہ کی حدیث 12202۔ حضرت مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے اور اس کو اٹھائے اور نماز جنازہ پڑھے اور کوئی عیب وغیرہ دیکھے تو اسے ظاہر نہ کرے تو وہ اپنی خطاؤں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ پیدائش کے دن تھا۔ کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا ثواب! بلکہ یہ تو ہر اس شخص کے لیے نعمت عظمیٰ ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ میت کو وہ غسل دے، کفن دے اور اس کو نہلائے، اس کو خوشبو لگائے، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھے، تو اسے اتنا بڑا اجر ملتا ہے کہ وہ خطاؤں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ پیدائش کے دن تھا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث 1462 اور ابن ابی شیبہ کی حدیث 11268۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی اس گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم اگلی نشست میں ہم جنازے کے احکام اور نماز جنازہ کے جو ثواب ہے اس پر ہم انشاءاللہ العظیم گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔